بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغربی معاشرے کی ہمارے ہاں ایک گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ وہ خود کو اہل مغرب کے مقابلے میں کم تر اور کم درجہ سمجھتے ہیں، اسی لیے جو لوگ مغرب کے طور طریقوں اور ان کے چال چلن کو اپنا لیں گے تو انہیں ہمارے معاشرے میں ماڈرن کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کسی مغربی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئے یا باہر کچھ عرصہ گزار کر آئے تو ایسے شخص کو آتے ہی اس کے ہر قول و فعل میں مغرب کی ایک جھلک نظر آ رہی ہو تو اس خاندان کی جو مائیں اور عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو مثال دیتی ہیں کہ تمہیں بھی اس جیسا بننا ہے۔ مغرب کی عادات اور ان کے رہن سہن کو اپناتے ہوئے ہم بعض اوقات اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ جو اعمال اس معاشرے میں عام ہیں اور ان کو آزادی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ہم بھی انہی کو اپنا لیتے ہیں، جیسا کہ زنا کرنا۔ مغربی معاشروں میں زنا کرنے پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو قانونی طور پر ان کے والدین بغیر شادی کے ساتھ سونے سے نہیں روک سکتے، لیکن اس کے برعکس مسلم معاشروں میں زنا پر سخت وعید اللہ کی جانب سے سنائی گئی ہے اور زانی مرد عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جو شخص مغرب کے طور طریقوں کو اپناتا ہے تو وہ سب سے پہلے جسمانی تعلقات کو آزادی کے ساتھ استوار کرنے کو جدت کا نام دیتا ہے، اور اسی کا ایک شخصانہ میرا جسم میری مرضی بھی ہے۔ چنانچہ ایسے افراد معاشرے کے اندر بے راہ روی اور انتشار کا باعث بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کے متعلق بتایا جائے گا کہ جس نے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، پھر اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا کہ اللہ کی پناہ۔ کوشش کیجیے گا کہ آج کی اس ویڈیو کو بچے ہرگز نہ دیکھیں۔ تمام تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے کچھ عورتوں کو چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ اس ناجائز تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی مخالف جنس سے کبھی بات ہی نہ کریں، بلکہ ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے جس کے باعث آپ عذاب الہی کے مستحق پائیں، جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی تھی جو پڑھنے کی غرض سے بیرون ملک گئی تھی اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہیں نوکری بھی کرنے لگی۔ والدین نے کچھ پیسوں پیش کے بعد اعتماد کے ساتھ اس لڑکی کو باہر تو بھیج دیا، لیکن وہ اکثر اس کے حوالے سے پریشان رہنے لگے۔ تعلیم مکمل ہوگی لیکن ان کی بیٹی کو ایک اچھی نوکری بھی مل گئی جس کا معاوضہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ رہائش اور گاڑی بھی مل گئی، تو پھر وہ واپس اپنے ملک نہ آئی۔ والدین ایک دو بار اس سے ملنے بھی گئے اور وہ بھی 6 سے 8 ماہ بعد اپنے والدین کو ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اسی عرصے میں جب اس لڑکی کا قیام بیرون ملک تھا تو اس کی کچھ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہو گئی جو اس کے ساتھ پڑھتے اور کام کرتے تھے۔ جب یہ دوستی بڑھی اور لڑکی نے دیکھا کہ اس کے وہ دوست غیر مسلم ہیں، آپس میں بہت قریب ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر پر ہی سو جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایمان ڈگمگا گیا کہ کیوں نہ میں بھی ان جیسی ہو جاؤں۔ یہ سوچ دل میں پیدا ہوئی تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے کپڑے بھی کم ہونے لگے اور وہ خود کو ان کے رنگ میں ڈھالنے لگی۔ وہ رات گئے ان دوستوں کے ساتھ رہتی، یہاں تک کہ ان میں سے غیر مسلم دوست کے ساتھ اس لڑکی کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا اور اب وہ ایک اور ہی قسم کی لڑکی بن چکی تھی۔ آج سے چند سال قبل جب وہ اس ملک میں آئی تھی اور آج اس کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا، وہ اپنی روایات کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور اب ان سے اس لڑکی کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ گناہ کی دلدل میں اتنی گمراہ ہو گئی کہ آخرکار اس کی موت پردیس میں ہی ہوئی اور وہ اس حالت میں مری کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ برہنہ حالت میں کمرے میں موجود تھی۔ وہ لڑکا جو کہ غیر مسلم تھا جو اس کے ساتھ اس وقت موجود تھا، اس لڑکی کی اچانک موت پر پریشان ہو گیا۔
लिहाजा इसने अपने ही घर के लॉन में इस लड़की की बरहना लाश को दफन कर दिया। इधर वालिदैन से लड़की का कोई राब्ता ना हुआ तो वो परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वो जानते थे कि ये हमारी बेटी के साथ रहते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने उनके ज़रिए पता करवाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वो ना मिली और ना ही इसको मिलना था। आखिरकार वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने बैरून मुल्क आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वो लड़का गिरफ्तार हो गया और उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की इसके घर के लॉन में दफन है और वो इस हालत में इसके साथ ये फेल करते हुए मर गई थी। वालिदैन ने फौरन अदालत की इजाज़त से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए इस लॉन की खुदाई करवाई तो इस लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया था कि देखने वाले भी इसकी ताब ना ले सके और ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस ऑफिसर तो फौरन बेहोश हो गया। इस लड़की को चूंकि बरहना हालत में इसी के दोस्त ने दफना दिया था, लिहाजा वो अभी भी इसी हालत में थी। ना कफन था और ना ही जिस्म पर कोई और कपड़ा था, जबकि इस लड़की के पोशीदा अज़्ज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। इसकी छाती और पोशीदा अज़्ज़ा से रेशा जारी था जिसमें अजीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे। ये वो अजाब था जिस लड़की पर जिना के गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द औरत तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस माशरे से हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई अपने अरूज पर हो, तो ऐसे माशरों में जिना को ऐब नहीं बल्कि आज़ादी समझा जाता है। ऐसे माशरे इसे फैशन के तौर पर अख्तियार कर लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान की एक शाख है। यही वो हया है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। जिस्मानी नौयत के जितने भी गुनाह हैं, इन सब में हया का एक पर्दा और रुकावट है। इसी हया की वजह से इंसान गैर महरम की जानिब नज़र नहीं उठा सकता। अगर किसी मर्द में से हया ख़त्म हो जाए तो इसके लिए अपने घर की खातून और कोई गैर औरत एक बराबर हो जाती हैं, और अगर इसी तरह किसी औरत की नज़र से हया ख़त्म हो जाए तो इसके लिए अपने घर के मर्द और बाहर के मर्द सब एक बराबर होते हैं। लिहाजा तन्हाई में इसका नफ्स इसको मजबूर कर देता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे वो ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल कर सके, और फिर वो गैर अखलाकी और गंदे कामों में इस तरह डूब जाते हैं कि इनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। और उसका नतीजा ऐसा ही होता है जैसा कि हमने ये वाक़या आपके सामने बयान किया। इस वाक़े के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। शायद आपके शेयर से कोई भटका हुआ राह रास्त पर आ जाए।